سب سائڈ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبارک وسلم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ سائڈ پہ اگر ہو جاتے اور یہ بھی لوگ احباب بیٹھ جاتے تو تھوڑا گفتگو کرنا آسان ہو جاتا۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ انتظامی امور کو دیکھنے والے ایک دو لوگ اگر ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن باقی اگر سب لوگ تشریف رکھیں تاکہ تھوڑا سا وقت یکسوئی کے ساتھ کچھ گفتگو آپ کی گوش گزار کر دی جائے۔ اور یہ جو ڈرون ہے یہ بھی تھوڑا بیک پہ لے جائیں تاکہ یہاں توجہ نہ بٹے، اگر تو یہ اتر جائے تو کافی ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، تمہیں دین دیا، تمہیں اللہ جل شانہ کے لائے ہوئے دیے ہوئے عطا کردہ قرآن مجید کی تعلیمات دی، تم سننا نہیں چاہ رہے تھے، اس کے باوجود میں نے تمہارے تک تمہاری دہلیز تک پہنچ کے تمہیں دین کا پیغام سنایا، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک درد سہے، دکھ گوارا کیے، آلام سے گزرا، مصائب تکالیف کیا کچھ نہیں سہا، لیکن میں پیغام حق کے ابلاغ میں کوتاہی نہیں کی اور تمہیں دین دیا، اس پر تم سے کوئی اجر کوئی صلہ طلب نہیں کرتا، تم سے کسی چیز کا میں مطالبہ نہیں کرتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تبلیغی مسائی صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو پھر وہی اثر رکھتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خزت بر دل ریزت، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہی دل میں اترتی ہے۔ میں اور آپ آج جتنی تقریریں سن رہے ہیں سوشل میڈیا سے لے کر کے لائیو اجتماعات، اتنے خطبے ماضی میں ہمارے بزرگوں نے نہ دیے تھے نہ سنے تھے، وہ دو لفظ بولتے تھے روح تک اتر جاتے تھے، چونکہ ان کی مسائی ان کی جد و جہد بے لوث تھی۔ جب ہم نمائش، غرض دنیا، پذیرائی اور نہ جانے کیا کیا بت ہیں جو ہم نے تراش لیے ہیں، جب ہماری تبلیغی مسائی ان چیزوں سے ملوث ہو گئی ہے تو لفظ رہ گئے ہیں، تاثیر ختم ہو گئی۔ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے سے وہ لفظ عاری ہیں۔ تو میرا اصل تھوڑا سا مزاج ہے کہ جب تک یکسوئی نہ ہو میں گفتگو نہیں کر پاتا، اس لیے میں سیکورٹی والوں سے بھی کہوں گا کہ
اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو کبھی آنکھ کا جھپکنا بھی طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ تو میں بہت لمبا خطاب نہیں کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، لیکن جو آپ سے گفتگو کروں گا مجھے صرف آپ سے یہ چاہیے، میں تو اپنے سامعین سے نعرے کا تقاضا بھی نہیں کرتا اور سبحان اللہ کہہ کے میرا حوصلہ بڑھائیں، میرا یہ بھی تقاضا نہیں ہوتا۔ میری صرف آرزو ہوتی ہے کہ سامعین پورے انہماک کے ساتھ سن لیں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب تبلیغی مسائی صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو پھر وہی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور پیغمبروں کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور اللہ نے ان کے لیے الوہی اہتمام بھی کیا، انتظام بھی کیا۔ میں آپ کے سامنے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل کسی نے فرعون سے کہا، اس نے خواب دیکھا اور اس نے وہ خواب جب معبرین کو بلا کر کے بتایا تو انہوں نے کہا تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے۔ پھر لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل ختم ہو جائے گی، تو کہا ٹھیک ہے 1 سال بچے قتل کرواتے ہیں، 1 سال بچے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا کرنا جس سال وہ بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچے چھوڑتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فرعون کے سپاہی اور اس کا پورا عملہ یہ دیکھتا تھا، اور کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو ماں کی گود سے چھین کے اس کو قتل کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام یوحانس بتلایا جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی چونکہ بچہ اس سال پیدا ہوا جس سال بچے قتل کیے جاتے، تو بہت پریشان ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کی جانب وحی کی، قرآن نے بتایا کہ آپ پریشان نہیں ہونا، اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ انہوں نے ایک صندوق تیار کیا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر ماں تو واپس پلٹ آئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے نہ رہا گیا۔ وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار ملتا۔ فرعون کا محل بھی دریا کنارے تھا، اور شام کے وقت وہ گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا اپنی زوجہ جس کا نام آسیہ ہے اس کے ہمراہ۔ پانی کے دوش پہ آتا ہوا صندوق دیکھا، تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں، تو غوطہ خوروں کو حکم دیا کہ جلدی سے نکال کے لاؤ، دیکھیں ہم اس میں کیا ہے، چونکہ یہ الگ سی چیز ہے جو پانی کے بہاؤ پہ آ رہی ہے۔ خیر وہ جب نکال کے لائے اور اس کو کھولا، دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو زوجہ فرعون بولی یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! فرعون نے یہ نہیں کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ان کی زوجہ نے یہ کہا۔ علماء نے کہا نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا، اللہ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان عطا کر دیا۔ اور اگر فرعون کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، خدا یہ نہ دیکھتا اس نے جرم کیا کیا، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا، اللہ اس کو بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن اولاد نہیں تھی، یہ طے ہوا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی، بہت دائیاں بلوائی گئی، شاہی دائیاں حاضر ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اب وہ پریشان بیٹھے تھے، بچہ مل گیا ہے اور بہت خوبصورت ہے، اس کو بیٹا بنا لیا، لیکن بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا۔ اتنے میں ان کی بہن بھی دریا کنارے چلتے چلتے موقع پہ آ پہنچی، اور اس پریشانی میں ان کو پھنسا ہوا دیکھا
تو کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر تم کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ وہ گئیں اور اپنی ہی ماں کو بلا لائے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے جب دودھ پیش کیا تو انہوں نے پی لیا، ظاہر ہے پینا تھا۔ تو کہا کہ اے خاتون، تم ہمارے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنی رہائش قریب کر لو، ہم تمہیں اس کام کے لیے متعین کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا ہے؟ تو صاحب کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں حرج نہیں ہے تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ حضرت موسیٰ کو جو منع کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بہانے ماں کی گود تک پہنچانا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو اس نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نربک فینا ولیدا، ہمارے گھر پلتا رہا، آج مجھے عقل سکھانے آ گیا۔ تو اللہ کا نبی جواب دے سکے میاں پلا تیرے گھر میں ہوں لیکن دودھ میں اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فرعون نے کہا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا، رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے اپنی ماں کا دودھ پی کے اب کس دھڑلے کے ساتھ، کس شان کے ساتھ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر پیغمبر کی زندگی دیکھیں کہ اس نے پیغام حق کا ابلاغ کیا تو لوگوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ جب تقریریں بکنے لگ جائیں، جب نعتوں کی بولیاں لگنے لگ جائیں، جب تلاوتوں کے ریٹ طے ہوں تو پھر صاحب اثر نہیں ہوتا، کانوں کی لذت ہوتی ہے۔ وہ لفظ کانوں تک ٹکراتے ہیں، وہ روح تک نہیں اترتے۔ روح سے وہی اترتا ہے جو روح کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلا ہوا لفظ ہو، وہ سیدھا سادہ بھی ہو، ٹوٹا پھوٹا بھی ہو۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد مان لیا جاتا ہے۔ یہاں لہجہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ تو کہا لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگ رہا۔ اور پھر جس طرح حضور نے تبلیغ کی، آپ کو پتہ ہے کتنی مشقتیں سہیں۔ میں تو گفتگو کرنے آیا ہوں تو میرے میزبانوں نے، اللہ ان کو جزا دے، میرے لیے لاؤڈ سپیکر کا انتظام کیا ہے تاکہ مجھے زیادہ زور سے بولنا نہ پڑے۔ خوبصورت لائٹنگ کی ہے، چراغاں کیا ہے، آپ کو دعوت دے کے بلایا ہے، مجھے ایک ایک کے پاس جانا نہیں پڑا۔ تو یہ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ میں 3 گھنٹے بھی اگر خطاب کر لوں تو کیا مشکل ہے؟ اور آپ سن رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ پیار لکھا ہے، آپ کی پیشانیاں کشادگی سے احساس دے رہی ہیں کہ ہم آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ تو میرے لیے ایک بہت راحت قلب اور تسکین جاں ہے۔ مشکل اس وقت ہوتا ہے جب لوگ سننا نہ چاہیں اور ان کو سنانا پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ لوگوں کو پیغام حق کا ابلاغ کرنے جاتے ہیں، وہ آگے سے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کانوں میں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ اور اللہ کا نبی رک جاتا ہے، اچھا کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب ہی پیغام حق سنا کے جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل تھا ان کو تبلیغ کرنا، انہوں نے کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے، جو میرے قرابت دار ہیں تم نے ان کے ساتھ مودت اور محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ تو جب محبت مانگ لی تو پھر سب کچھ نہیں مانگ لیا۔ جب محبت طلب کر لی تو بادی نظر میں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی کسی سے پیار کرنے لگ جائے تو پھر تو وہ سب کچھ قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ بذل مالو جانو جاہو نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو مال تو کچھ ہوتا ہی نہیں، جہاں بھی نذرانہ کر کے وہ سمجھتا ہے حق ادا نہیں ہوا۔ تو جب مودت مانگ لی اپنے اہل بیت کے لیے تو پھر تو سب کچھ مانگ لیا، تو کیا یہ صلہ تو نہیں بن جائے گا؟ جب کچھ نہیں مانگا تبلیغ دین کا صلہ، مودت اہل بیت مانگ لی، اپنے گھرانے کے لیے محبت مانگ لی، تو جب محبت مانگ لی تو پھر سب کچھ ہی آ گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اہل بیت کی مودت اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، امت کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے طلب کی، اس لیے مانگی کہ اس سے امت کو فائدہ ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے، اور یہ تقریباً 25 اصحاب سے مروی ہے روایت جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کتب صحاح میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد کیا، اللہ کی حمد بیان کی، اس کی ثنا بیان کی، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جن چیزوں کو حضور نے بھی بھاری کہا وہ کتنی بھاری ہوں گی؟ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدا والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں اجالا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بلکہ حضرت زید بن ارقم سے ہی ایک دوسری روایت ترمذی میں جو ہے اس میں یہ لفظ ہیں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے لن تدلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کے گئے، کہ لوگو میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، جس میں ہدایت، روشنی، اجالا اور نور و نکہت سب کچھ ہے۔ پھر فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، میری اطرت، میرے اہل بیت نبوت، اور 3 مرتبہ فرمایا حضور نے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں تذکیر کرتا ہوں، میری اہل بیت کے حوالے سے کوتاہی نہ کرنا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت لن یتفرقا، آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے، آپ کو ملیں گے بھی اکٹھے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ قرآن اور اہل بیت رہیں گے بھی اکٹھے، اور ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے تو فرمایا میں تمہیں یہ 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تدلو، حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ہم 72-73 گروہوں میں بٹ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ہم 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن حضور نے شرط لگائی تھی کہ ان 2 کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ گمراہی اس لیے ہوئی، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ جس نے قرآن پکڑ کے دہائی دی اور اہل بیت کا ذکر بھی اس کے لیے اذیت کا سامان بن گیا، اور کسی نے اہل بیت کا نام لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، فرمایا ہدایت پہ وہ رہے گا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے نبوت کو تھامنے کی تلقین بھی کی گئی؟ قرآن ہر ضرورت کی کفالت ہے، ہر درد کا مداوع ہے، ہر دکھ کا علاج ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد کس چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، شافی بھی ہے، ہر ضرورت کا کفیل بھی ہے، دردوں کا مداوع بھی ہے، ہر مرض کا حل بھی ہے، علاج بھی ہے۔ پھر قرآن کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑا جائے؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینکاؤ، اور سنو اس کو کھول کے نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔ مرید نے صندوق سر پہ اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا اور کھول کے نہیں دیکھا اور دریا میں پھینک دیا، لیکن اس نے عجیب منظر دیکھا، جب صندوق پھینکا تو پانی نے راستے چھوڑ دیے، محبت سے اپنی آغوش میں سمیٹا۔ تو مرید کو بہت زیادہ تجسس ہوا، واپس آیا اور شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری نگاہیں نہ دیکھتی تو میں کبھی نہ پوچھتا کہ صندوق میں کیا تھا، لیکن مجھے تجسس پیدا ہو گیا ہے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر کوئی اتنی ہی متبرک شے تھی تو آپ نے پھینکوایا کیوں؟ فرمایا بیٹا تم نے منظر ایسا دیکھ لیا، جب تک بتاؤں گا نہیں تمہیں قرار نہیں آئے گا۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی، پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا،
کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو۔ پھر 12 سال سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 برس گزرنے کے بعد